الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون صلوات سورہ مبارکہ مائدہ کی 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں اور تینوں آیتوں میں جو تیسری آیت ہے وہ آیت ہے جسے مولا امام حسن نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا نحنو حزب اللہ صلوات دیا کریں وہاں آیات کا ترجمہ سن لیجئے بہت دیر ہو چکی ہے مجھے بھی آپ کی طرح احساس ہے مگر کیا کریں کہ ہماری تو جنت ہی ہے ہمارا تو دل ہی وہاں لگتا ہے جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہو دل کو دل سے راحت کی بات ہے اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا فسوف یأتی اللہ بقوم تو اللہ تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے آئے گا تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تمہارے دم سے مسجد امام بارگاہ نہیں چل رہی تمہاری وجہ سے محفلیں اور مجلسیں نہیں ہیں تم ہو تو سب کچھ ہو ایسا نہیں ہے بلکہ تم ان کی وجہ سے ہو تمہاری وجہ سے یہ نہیں ہے تم ان کی وجہ سے ہو تو اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا تو کچھ نہیں ہوگا فسوف یأتی اللہ بقوم اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا حسن تو دیکھیے کہ جائے گا تم میں سے ایک مگر تم میں سے ایک کے جانے کے بدلے میں اللہ قوم لائے گا تو اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا جانے والا من یرتد منکم تم میں سے کوئی ایک اگر چلا گیا فسوف یأتی اللہ بقوم اور پھر اللہ جو قوم لائے گا پھر اس کی یہ 5 صفتیں ہوں گی یحبہم سب سے پہلی صفت ان کی یہ ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہو اللہ جس سے محبت کرے پھر خود بخود مخلوق اس سے محبت کرتی ہے یہ اللہ کا کلام اللہ کا جو بنایا ہوا اصول ہے وہ یہ ہے کہ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا لوگوں کے دلوں میں محبت اللہ ڈالتا ہے چاہے تم کتنے ہی حکومتوں کے بجٹ پاس کر لو چاہے تم کتنے ہی پیسے اور سرمایہ لگا دو مگر جن کی محبت اللہ چاہے گا دل میں ڈالنا چاہے تم ان سے کچھ لے لو چاہے تم ان سے حکومت ریاست لے لو چاہے تم انہیں تنہا کر کے کہیں لشکروں سے گھیر کر مار دو مگر تمہارے اس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اللہ دلوں میں محبت ڈالے گا ان کی اللہ کا کام ہے محبت ڈالنا تو یہاں اعلان ہو رہا ہے یحبہم اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا دوسری صفت یحبونہ وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں تیسری صفت اذلۃ علی المؤمنین
وہ مومنین کے سامنے جب ظاہر ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، مومن ان کے پاس آتا ہے یا وہ مومن کے پاس جاتے ہیں، تو وہ مومن کے آگے خاکسار ہوتے ہیں، منکسر ہوتے ہیں، مومن سے اکڑ کر بات نہیں کرتے، مومن سے وہ الجھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ مومن وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ بستا ہے، اور جس کے دل میں اللہ بستا ہو تو پھر اسی کا تو احترام کرنا ہے۔ تو تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے سامنے اپنے آپ کو وہ خاکساری کے ساتھ رکھتے ہیں۔ چوتھی صفت اعزۃ علی الکافرین، مگر بچھنا جھکنا ان کے ساری خاکساری ان کی عادت نہیں ہے، ان کی ذمہ داری تھی، اور جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ کب مجھے کیا کرنا ہے، کبھی گلے میں، کبھی رسی گلے میں ہے اور کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ ان کے ساری خاکساری تواضع عادت بن جائے، نہیں، ان کی عادت نہیں ہوتی۔ اذلۃ علی المؤمنین ہے تو پھر فوراً آیت نے لہجہ بدلا، اعزۃ علی الکافرین، مگر وہ کافروں سے اکڑ کر بات کرتے، مومنوں سے خاکساری سے، کافروں سے اکڑ کر۔ یہ چوتھی صفت۔ پانچویں صفت یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ جی، میرا موضوع توحید شناسی نہیں ہے، لیکن ایک جملہ میں اپنے ایک عزیز کے لیے ضرور کہوں گا، جی، کہ یہ جو توحید کا عقیدہ ہے اور یہ نظریہ ہے، یہ تمرکز کے لیے نفسیاتی مسئلہ بھی تو ہے۔ تمہیں 10 دروں سے اٹھا کر ایک در پر آنا اچھا نہیں لگتا؟ صلوات پڑھنے ذرا محمد والے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اپنی ہر کام، ہر فعل کا ہدف اور مقصد اللہ، تاکہ تم تمرکز محفوظ رکھ سکو، مرکز کو جانتے رہو کہ کوئی تمہارا مرکز ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ پانچویں صفت۔ چھٹی صفت کیا ہے؟ لا یخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو اور حسین اکیلے ہو تو چہرے کا اطمینان بتائے گا کہ اللہ ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا نبی کے ذات۔ مجھے تو احساس آپ نہ ہونے دینا کہ آپ تھک گئے ہیں۔ صلوات ذرا بلند ہے دیا کریں۔ لا یخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والوں کے ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ اب یہ جو 6 صفتیں میں نے ابتدا میں 5 کہہ دی تھی، یہ جو 6 صفتیں ہیں، ان 6 صفتوں کو اللہ نے فضل اللہ کہا ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یوتی ہے من یشاء، وہ جسے چاہے عطا کرے، وہ یہ فضل ہے اللہ کا۔ یہ جن پر اللہ کا فضل ہے، ان پر فضل والائے فضل یہ ہے کہ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اللہ کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور تمہارا ولی وہ ہے جو ایمان لایا، جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ تمہارا ولی وہ ہے، تمہارا ولی وہ ہے کہ جو صاحب ایمان بھی ہے، صاحب صلاۃ بھی ہے، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا بھی ہے۔ یہ کہنے کے بعد پروردگار عالم نے تیسری آیت یعنی 56ویں آیت سورہ مائدہ کی، اس میں ارشاد فرمایا کیا؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ، جو اللہ کی پیروی اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، پیچھے چلتا ہے، واللہ مدبرہ، پیچھے چلنے والے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ، جو اللہ کے کو مقدم رکھتا ہے، اب اللہ کو مقدم رکھتا ہے، وَرَسُولُهُ، اور اللہ کے رسول کو اپنے اوپر مقدم رکھتا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو علی کو مقدم رکھتا ہے۔ پہلے بیان ہو چکا نا تمہارا ولی تیسرا کون ہے، اسی کی تشریح کے اندر بات آگے آ رہی ہے دوسری آیت کے اندر، جو اللہ کو مقدم رکھے اور اللہ کے رسول کو مقدم رکھے اور جو صاحب ایمان کو مقدم رکھے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، تو جان لو اللہ کا گروہ،
اللہ کا لشکر، اولئک هم الغالبون، وہی ہیں جو ہمیشہ غالب رہیں گے۔ اب ہم تمہاری مانے کہ امام نے تمہارے حوالے کر دیا، یا ہم یہ مانے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ حسن ہمیشہ غالب رہے گا؟ اس لیے کہ مولا امام حسن نے دربار شام، جب مدینے میں شام کا دربار مدینے میں لگا، ہاں ایسا بھی ہوا کہ ایک دفعہ شام کا دربار مدینے میں لگا، اور جب شام کا دربار مدینے میں لگا تو صحابہ اکرام کو بھی بلایا گیا اور تابعین کو بھی بلایا گیا، اور کم سن صحابہ جو نبی کے زمانے میں کم سنی کی حالت میں تھے اور اس وقت وہ کچھ سن ان کا بڑا بڑھ چکا تھا اور وہ جوان ہو چکے تھے، انہیں بھی بلایا گیا۔ ایک کرسی بڑی سجا کر امام حسن کے لیے بھی لگائی گئی، مگر امام منتظر رہے کہ مجھے اس وقت پہنچنا ہے کہ جب محفل برخاست ہو رہی ہو۔ مصلحت امام کو امام بہتر جانتے ہیں۔ جب میرے مولا محفل میں پہنچے اس وقت کہ جب محفل برخاست ہو رہی تھی، تو اس وقت سارے ہدایا، تحفے، نذورات، نذرانے ایک جانب رکھے ہوئے تھے کہ جہاں شام کی کرسی لگی ہوئی تھی۔ تھک تو نہیں رہے آپ؟ شام کی کرسی کے ساتھ وہ آنے والے سارے محترم شخصیات نے ان کو جو ہدیے پیش کیے، نذرانے پیش کیے، وہ شام کی کرسی کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اور جب امام تشریف لے کر آئے تو امام کے آنے پر گویا ایسے کہ جیسے لوگوں کو کسی ملک نے اپنی کرسیوں سے کھڑا کر دیا ہو، بے ساختہ سب لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے، امام کا احترام کیا، استقبال کیا، امام کو ان کی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت کرسی پہ تشریف فرما ہوئے، تھک تو نہیں رہے؟ حضرت اپنی کرسی پہ تشریف فرما ہوئے کہ ایک مرتبہ آواز دی کہ ہم آپ کے منتظر تھے، آپ محفل میں تشریف فرما ہوئے ہیں، تو جو کچھ مجھے ہدیے ملے ہیں وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے نوکر کی طرف اشارہ کیا کہ ہدیے حسن مجتبیٰ کے سامنے رکھ دو۔ وہ سارے ہدیے اٹھا کر لایا، امام کے سامنے رکھے۔ جب سارے ہدیے وہاں امام کے پاس منتقل ہو گئے تو کہنے لگے انا ابن الہندہ، میں ہندہ کا بیٹا ہوں۔ تو وہ جو نوکر ہدیے رکھ رہا تھا نا، امام نے اسے آواز دے کر کہا یہ سارے میں نے تجھے بخشے، اور پھر وہاں دیکھ کر فرمایا انا ابن فاطمہ الزہرا۔ یہ تو امام کے آمد کا منظر تھا، ابھی تو آپ کو خطبہ سنانا چاہ رہا ہوں اگر ہمت ہے تو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ امام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ مجھے اچھا لگا کہ آپ نے یہ سن کر بھی تسلی سے تشریف فرما رہ گئے۔ پورا خطبہ آپ کو نہیں سناؤں گا، یقیناً وہ پورا خطبہ جو ہے وہ خطبہ اگر صرف ترجمہ بھی کروں تو مجھے کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے، لیکن میں پورا خطبہ نہیں سنا رہا۔ اس خطبے کے اندر سے کچھ الفاظ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ امام نے خطبے کا آغاز تو یہاں سے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن ذریۃ من آدم، ہم آدم کی اولاد ہیں۔ لیکن جملے پہ بات ہونا تو حسن بڑھے گا۔ بھائی وہاں بیٹھے ہوئے اور لوگ بھی حضرت آدم، وہ بھی تو آدمی تھے، مگر میرے مولا فرما رہے ہم آدم کی اولاد ہیں۔ اولاد وہی ہوتی ہے جو آبا و اجداد کے دین کو سالم رکھے۔ نحن ذریۃ من آدم، یہاں سے حضرت کا خطبے کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب پہنچتے ہیں جو میں نے کیوں اس آیت کو لیا، اس لیے کہ امام نے خود فرمایا نحن حزب اللہ، نحن حزب اللہ الغالبون۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ قرآن میں اللہ نے حزب اللہ کسے کہا ہے؟ ہم اہل بیت ہی اللہ کا وہ لشکر ہے جو ہمیشہ غالب رہے گا۔ میرے مولا جب پہنچے کہ ہم ہی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہم ہی وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پوچھو کہ ہم کون ہیں۔ اللہ اور اللہ کا رسول بتائے گا کہ ہم کون ہیں۔ یہ کہہ کر میرے مولا نے ایک لمحے کے لیے سانس لیا، توقف فرمایا،
تو حاکم شام کی آواز آئی کچھ اور بھی فرمانا ہے؟ بھئی تھکے نہیں، اگر آپ نے بہت شان سے بڑے اہتمام سے آپ نے اشعار سنے جی، اگر آپ خطاب نہیں سنیں گے تو اچھے شعر سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ میرا ہی خطاب نہیں، اگر آپ خطابات نہیں سنیں گے، مجلسیں نہیں سنیں گے تو اچھے شعر سمجھ میں ہی نہیں آئیں گے۔ کرم ہے، اللہ کا اس وقت میرے اوپر خاص کرم ہے۔ دعا فرمائیے کہ جب اچھے دن ہوں انہی دنوں میں اللہ بلا لے تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ اچھی طرح یاد بھی رکھ سکیں۔ خراب ہو کے دنیا سے نہ جاؤں، خراب ہو کے دنیا سے نہ جاؤں۔ مجھے الحمدللہ اس محفل کے لیے اندرون سندھ سے پنجاب سے کوئی 15 دعوتیں تھیں بلا مبالغہ، اور شاید 4-6 ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا جہاں میں آج کہیں جا کے خطاب کرتا۔ اب میں تکلفاً کہوں کہ نہیں صاحب آپ خطاب نہیں کر رہا، مجھے تو آج 15 جگہ خطاب کرنے کا موقع تھا، یہاں کیسے نہ کروں؟ تو تھوڑا سا برداشت کر لیجئے۔ اور ایک لمحے کے لیے شاید بھائی، ایک لمحے کے لیے میرے مولا امام حسن نے توقف فرمایا تو شام کے حاکم کی آواز آئی کچھ اور بھی کہنا ہے، کچھ اور بھی آپ کو فرمانا ہے۔ تو امام کا جملہ سنیں، امام فرماتے ہیں لو کنت قائما هذا المكان وذكرت ما آتانا الله من فضله حولا فحولا، اگر میں یہاں کھڑے ہو کر اپنے فضائل پڑھنا شروع کروں تو سالوں کے سال گزر جائیں گے، فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ کچھ اور کہنا ہے، میں نے ابھی کہا کیا ہے؟ وہ امام سے کہہ رہا ہے ابھی کچھ اور کہنا ہے، امام نے فرمایا میں نے ابھی کہا کیا ہے؟ اگر میں سال کے سال پڑھتا رہوں اور بولتا رہوں اسی جگہ کھڑا ہو کر تو ہمارے وہ فضائل جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں وہ ختم نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر میرے مولا ایک مرتبہ جلال کی کیفیت میں آیا، آپ ذرا تھک کر نہیں سنیں گے، حسن مجتبی جلال کی کیفیت میں آیا، فرمایا ان یختلف بالاجداد وانا ابن الاجداد الامجاد ورضی ذوات عصمت السداد لو شئت لجعلت عراق شاما وشام عراقا والجنوب شمالا والشمال جنوبا۔ میں ان اجداد کی اولاد ہوں جنہیں اللہ نے کمال ہی کمال عطا کیا۔ ایک کمال اگر میں دکھانا چاہوں تو یہ دکھاؤں گا کہ میں عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، میں شمال کو جنوب بنا دوں، جنوب کو شمال بنا دوں۔ جیسے ہی میرے مولا نے فرمایا نا فقام رجل من الحضار، وہاں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا فمو کا صغیر و کلامو کا کبیر، آپ کا دہن چھوٹا ہے، آپ کی باتیں بڑی ہیں، اور یاد رہے جو اہل بیت کی توہین کرتا ہے وہ ناعاقبت اندیش ہوتا ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کے آگے ہونے والا کیا ہے۔ کہنے لگا آپ کا وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، کون ہے جو ایسا کر کے دکھائے کہ عراق کو شام بنا دے؟ تھک نہیں رہے تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، امام یہ کہہ کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، شمال کو جنوب بنا دوں، جنوب کو شمال بنا دوں، کہ میں چاہوں تو زمین کا جغرافیہ بدل دوں۔ اسی کو ولایت تکوینی کہتے ہیں، تھکے نہیں، اسی کو ولایت تکوینی کہتے ہیں، کائنات پہ تصرف جس کے ہاتھ میں ہو اسے امام حسن کہتے ہیں۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، یہ کون کر سکتا ہے ایسا؟ فَنَظَرَ الْإِمَامُ إِلَيْهِ شَزْرًا، امام نے اسے غور سے دیکھا، خاموش ہو گئے، اسے غور سے دیکھا، فرمایا اما تستحین تجلسین فی الرجال، تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔
جالسین مع الرجال، تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے؟ یہ ارادہ کیا امام حسن نے، اس کی کیفیت بدلنے لگی اور مجبوراً محفل رجال سے اٹھنے لگی، مجبوراً محفل رجال سے اٹھنے لگی۔ جاتے ہوئے وقال من وراء ذلك، جاتے ہوئے کو امام نے آواز دے کر کہا سارا عیالوں کا رجلا و آلوں کا خنسا، تیری زوجہ اب تیرا شوہر ہو گئی اور اب تیری ساری نسل میں خنسا پیدا ہوں گے۔ بھئی تھکے نہیں، امام کی ولایت تکوینی کا ایک منظر ہے اور اس روایت کو صحیح اور تواتر کے ساتھ قرار دیا ہے ہمارے علماء نے۔ ایک منظر ہے جو امام حسن نے بیان فرمایا۔ میں امام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا اب بے ادبی تو اس نے کی تھی، اس کی زوجہ کا کیا قصور؟ مولا بے ادبی تو آپ کی اس نے کی تھی، آپ نے اس کی زوجہ کی جنس بھی بدل دی، اس کی زوجہ کیا قصور؟ امام کی آواز آئے گی جو غلط لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے نتیجے کا انتظار کرے۔ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی تھکے نہیں، میں نے ابھی مولا کا خطبہ مکمل نہیں کیا ہے۔ خطبہ تمہارا میرے مولا حسن کا اس جملے کے بعد ایک اور رنگ کے ساتھ سامنے آیا۔ جب یہ منظر بنانا تو اس کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص کی آواز آئی اور آواز بڑی دھیمی ڈری آواز تھی۔ ظاہر ہے اب کوئی کون بولے گا؟ اب ایسا منظر دیکھنے کے بعد بھی کسی میں جرأت ہے؟ تو دبی سی ایک آواز آئی اور کہا کہ آپ استراحت فرمائیے، آپ محفل کے برخاست ہونے کا اعلان فرمائیے۔ جب اس نے یہ آواز کس نے کہا وہ بھی میرے پاس موجود ہے، مگر مجھے کیا ضرورت آ رہی ہے کہ بتانے کا کہ کس نے ایسا کہا، لیکن اتنا ہے کہ جب کہا نا کہ آپ محفل کو برخاست فرمائیے، آپ آخری کلمات کہیے، بس آپ محفل کو ختم کیجئے، تو امام ایک مرتبہ پھر جلال کی کیفیت میں آئے۔ فرمایا میرے بارے میں تم پوچھنا چاہ رہے تھے نا کہ میں کون ہوں؟ اب جملے سنیے گا آپ بھائی۔ اور ہے تو نثر میں امام کا خطاب، مگر دیکھیے تو ذرا قافیے کیسے ہیں۔ امام نے اپنے بابا کے لہجے میں کیسے بات فرمائی۔ فرمایا سنو ان العرش سریری، عرش میرے آرام کی جگہ ہے۔ تھک گئے آپ۔ ان العرش سریری، عرش میرے آرام کی جگہ ہے۔ وَأَحْمَدُ ضمیری، اور احمد مصطفیٰ میرا ضمیر ہے۔ وَعَلِيُّ امیری، اور میرے مولا علی میرا امیر ہے۔ وَحُسَيْنُ وزیری، اور حسین میرا وزیر ہے۔ وَجِبْرِيلُ فقیری، صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ جبریل میرا فقیر ہے۔ وَجِبْرِيلُ فقیری۔ کا خطبہ، مولا حسن کا کلام بابا کے لہجے میں کچھ بس میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں بھی اپنا نام نظم میں مولا کی خدمت کرنے والا تو ایک کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ میرے امام حسن کی محفل ہے۔ ماشاءاللہ۔ میرے امام نقی بھائی، میرے امام حسن کی محفل ہے کہ ان کا ذکر میری زندگی کا حاصل ہے۔ ماشاءاللہ۔ دل کا قافیہ ہے جی، میرے امام محفل کا قافیہ ہے جی۔ لام ما قبل زیر کا قافیہ ہے، لام جس کے پیچھے کسرہ ہو زیر ہو اس کا قافیہ ہے۔ میرے امام حسن کی محفل ہے کہ ان کا ذکر میری زندگی کا حاصل ہے۔ کرے گی خلد بری کیا مقابلہ اس کا،
بھئی آپ کی توجہات کا ممنون ہوں کہ کرے گی خلد بری کیا مقابلہ اس کا، یہ زمین یسرب نہیں، یہ زمین یسرب نہیں کائنات کا دل ہے، کائنات کا دل ہے، یہ زمین یسرب نہیں کائنات کا دل ہے۔ اور مدینہ کرب و بلا کاظمین و سامرہ، مدینہ کرب و بلا کاظمین و سامرہ، نجف کی طرح سے مشہد بھی میری منزل ہے۔ نجف کی طرح سے مشہد بھی میری منزل ہے، اور وہ سامنے ہے، وہ سامنے ہے، مگر ان کو کس طرح دیکھوں، وہ سامنے ہے مگر ان کو کس طرح دیکھوں، حجاب کم نظری درمیان میں حائل ہے، حجاب کم نظری درمیان میں حائل ہے، واہ 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 واہ، وہ سامنے ہیں انہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں، وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں، حجاب کم نظری درمیان میں حائل ہے۔ اور آپ کا جو آپ کی جو توجہ ہے وہ میں اس پہ آپ کا ممنون ہوں کہ مجھے ہے فخر کہ ہوں ایسے در سے وابستہ، واہ واہ واہ، مجھے ہے فخر کہ ہوں مولانا، مجھے ہے فخر کہ ہوں ایسے در سے وابستہ، جو مجھے ہے فخر کہ ہوں ایسے در سے وابستہ، جو حج بیت خدا کا کمال و حاصل ہے، جو حج بیت خدا کا کمال و حاصل ہے۔ اور وہ مجھے ہے فخر کہ ہوں ایسے در سے وابستہ، جو حج بیت خدا کا کمال و حاصل ہے، وہی ہے زہد، وہی علم ہے، وہی کردار۔ میں دوسرے مصرے پہ توجہ چاہوں گا، اہل دقت سے اہل ادب سے، کہ وہی ہے زہد، وہی علم ہے، وہی کردار، میرا امام سراپا نبی شمائل ہے، میرا امام سراپا نبی شمائل ہے، میرا امام سراپا نبی شمائل ہے، میرا امام سراپا نبی شمائل ہے۔ شکست دیکھیے خود پیش کی ہے تحریریں، شکست دیکھیے خود پیش کی ہے تحریریں، کہ نصرت احدیت شکست باطل ہے، کہ نصرت احدیت شکست باطل ہے۔ اور بس مختار ہے کہ جو بندگی کی ہے ایک شرط اولی آسی، جو بندگی کی ہے ایک شرط اولی آسی، وہی خلوص میری منقبت میں شامل ہے۔ مولانا صالحی صاحب دعائیہ کلمات کے لیے تشریف۔ خطیب مدینہ